بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفہیم دین کی اس بزم کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اس نشست میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں محترم مہمان جناب شیخ سہیل احمد عبد الصمد صاحب، جو کہ معروف علمی شخصیت ہیں۔ تو آئیے ناظرین پروگرام میں ان کا استقبال کیا جائے۔ السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری بزم میں آپ تشریف لائے، جو کہ یقیناً ہمارے لیے انتہائی باعث مسرت ہے، لہذا ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ ہم بھی مشہور ہیں الحمدللہ۔ نوازش۔ ناظرین کرام، آج کی اس ملاقات میں ہمارا موضوع گفتگو یہ ہے کہ انسان اس دنیا میں کسی کو بھی کبھی حقیر اور معمولی نہ سمجھا کرے، کیونکہ دینی تعلیمات کے مطالعے کے دوران یہ بات نہایت وضاحت و صراحت کے ساتھ ثابت ہوتی ہے کہ دین اسلام میں اس چیز سے نہایت سختی کے ساتھ انسان کو منع کیا گیا ہے، اور یہ کہ اس چیز کو، اس حرکت کو انتہائی ناپسندیدہ ترین قرار دیا گیا ہے کہ انسان کسی دوسرے انسان کو حقیر اور برا سمجھا کرے۔ تو آج کی اس ملاقات میں اسی سلسلے میں آئیے ناظرین کرام استفادہ کرتے ہیں ہم آپ مل کر اپنے محترم مہمان کی زبانی۔ محترم، یہ جو ہمارا آج کا موضوع گفتگو ہے کہ کسی کو حقیر نہ سمجھا جائے، تو پہلی بات تو یہ کہ اس چیز کا تعلق یوں سمجھ میں آتا ہے کہ اخلاق کے ساتھ اس چیز کا تعلق ہے۔ اخلاق ہوگا تو انسان دوسروں کے ساتھ ادب و احترام سے پیش آئے گا، ورنہ یہ کہ گویا وہ اخلاق سے محروم ہے۔ تو دین اسلام میں اخلاق کی اہمیت، اس بارے میں آپ مختصر روشنی ڈالیے گا۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی من صحبہ وعلا۔ دیکھیے، اخلاق ایک بنیادی نقطہ ہے جس کے اوپر مد نظر ہونا چاہیے ہمارے، کیونکہ اخلاق ہی وہ بنیادی نقطہ ہے جس کی بنیاد کے اوپر بہت سے اچھے اعمال انسان سے سرزد ہوتے ہیں، چاہے وہ قولی اعمال ہو یا فعلی اعمال ہو۔ اور اخلاق کے برے ہونے کی بنیاد کے اوپر بہت ساری ایسی صفتیں ہیں، گندی عادتیں جو انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں اور وہ رونما ہوتی ہیں، جیسے حسد ہے، کبر ہے، بغض ہے، یہ اور پنپتے یہ سب دشمنی اور عداوت کے اندر جو ہے ہوتی ہے، پھر اس سے لڑائیاں اور بہت ساری چیزیں ہو جاتی ہے۔ تو اخلاق ایک بنیادی نقطہ ہے جس نے کے اوپر اسلام نے اپنی توجہ مرکوز کی ہے۔ اسی لیے آپ قرآن کریم کے اندر دیکھیں گے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اللہ نے تعریف کی ہے کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ بے شک اے نبی آپ بہت عظیم اخلاق کے اوپر فائز ہیں اور قائم اور دائم ہیں۔ تو اسلام جو ہے اخلاق کی اہمیت کو اس آیت سے جو ہے اجاگر کر رہا ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے احادیث کے اندر آپ دیکھیں گے آپ کی پوری زندگی ہی وہ جو ہے اخلاق کا ایک اعلیٰ نمونہ ہے، جسے ساری انسانیت جو ہے اسے اپنا سکتی ہے اور اپنا قدوہ بنا سکتی ہے۔ دیکھیے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بنیادی نقطہ فرمایا، بعثت اور رسالت، جو ایک عظیم شے ہے، اور اللہ تعالیٰ رسالت کے ذریعے سے اپنے مخلوق تک اور پیغام پہنچاتا ہے، تو اس کے اندر آپ نے فرمایا کہ میرے بعثت کا مقصد انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، کہ جو اعلیٰ اخلاق کے نمونے اور صفتیں ہیں، میرا مقصد بعثت کا یہ ہے کہ میں لوگوں میں عام کروں اور پھیلاؤں۔ اور یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کا آپ نے جب مقصد بتلایا ہے اور فرمایا ہے کہ جس کے اخلاق اچھے ہوں گے وہ بھی اچھا ہوگا۔ ان خیارکم
احسنکم اخلاقاً، جی وہ سب سے بہترین انسان ہے۔ انسان ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں، اور اخلاق ہی کے ذریعے سے انسان اپنے اندر جو صفتیں ہیں اور علمی صلاحیتیں ہیں اور عملی صلاحیتیں، سامنے والا اسے ایکسیپٹ اور قبول کرتا ہے۔ اور اگر کبھی اخلاق نہ ہو اور تمام صفتیں موجود ہیں، اس کے باوجود جو ہے انسان جو ہے اسے قبول نہیں کرتا ہے۔ جی تو گویا کہ آج کی ملاقات میں ہمارا جو موضوع گفتگو ہے کہ کسی کو حقیر نہ سمجھا جائے۔ جی تو اگر کوئی اس بری حرکت میں مبتلا ہے کہ دوسروں کو حقیر سمجھا کرتا ہے، تو پھر یوں کہا جائے گا کہ اس کی اخلاق میں کمی ہے، کمزوری ہے۔ جی، اسے بد اخلاق کہا جائے گا۔ جی تو جب بد اخلاقی کا وہ ارتکاب کر رہا ہے تو گویا کہ ہمیں تو اصل میں حکم یہ دیا گیا ہے کہ تمام مسلمان بھائی بھائی بن کر رہیں۔ جی انما المؤمنون اخوہ، اور یہ کہ کونوا عباد اللہ اخوانا، جی اللہ کے بندوں آپ اس میں بھائی بھائی بن جاؤ۔ جی لیکن جو دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے تو گویا وہ اس ایمانی اخوت کا انکار کر رہا ہے اور اس حکم کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن و حدیث میں جا بجا دوسروں کو حقیر سمجھنے سے جو منع کیا گیا ہے، تو اس سلسلے میں مثلا یہ ارشاد کہ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، اس بارے میں کچھ ارشاد فرمائیے گا۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، کہ ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو لان تان کرتے ہیں اور تان و تشنیع کرتے ہیں اور لوگوں کی عیب جوئی کرتے ہیں۔ صحیح۔ جی، تو اس ویل کے اندر دیکھیے یہاں پہ کہ جو بد اخلاقی کا ایک جو پہلو ہوتا ہے، حمز، لمز، تان اور تشنیع، جی جی اس کو یہاں پر اجاگر کیا گیا کہ جب انسان کے اندر کبر آئے گا اور نخوت آئے گی اور پھر وہ اپنے زبان کے ذریعے سے اس کا اظہار کرے گا، یا یوں سمجھیے کہ کبر کی صورت کے اندر ہی یہ صفتیں جو ہے وجود میں آتی ہیں، اور کبر وجود میں آتا ہے اخلاق کے نہ ہونے کی بنیاد کے اوپر۔ اور کبر تو اتنی بری چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شروع قرآن کے اندر ارشاد فرما دیا کہ تخلیق کے موقع کے اوپر جس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی، جی وہاں سے حسد پیدا شروع ہوا ہے ابلیس کے دل میں، شیطان کے دل میں، اور حسد کی بنیاد کے اوپر پھر جو ہے اس نے ان کی برائی کرنی شروع کر دی اور حقیر جاننا شروع کر دیا، جی اور یہ کہنے لگا کہ انا خیر منہ، جی کہ میں اس مخلوق سے اور اس انسان سے بہتر ہوں، جی آدم سے میں بہتر ہوں۔ میں بہتر ہوں۔ تو یہ کبر کی بھی صورت ہوئی ہے، اور یہ دوسرے کو جو حقیر بھی جان رہا ہے۔ کہا کیوں؟ کہا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، نار اور آگ جو ایک اونچی چیز ہے جس کے اندر رفعت ہوتی ہے اور وہ سب چیزوں کو جلا دیتی ہے، اور طاقت ہوتی ہے، ہاں، اور تیزی ہوتی ہے۔ اور مٹی کے اندر پستی ہوتی ہے، نیچے ہوتی ہے، پڑے رہتی ہے، تو جو ہے مجھے اعلیٰ چیز سے بنایا گیا اس لیے میں اعلیٰ ہوں۔ تو اس نے حضرت آدم علیہ السلام کی تحقیر کی، اس کے بنیاد کے اوپر، صرف اس صفت کے ہونے کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی بارگاہ سے دربدر کر دیا اور دور کر دیا۔ تو حقیر جاننا دوسرے کو، چاہے وہ اپنے قولاً ہو یا عملاً ہو، یہ اتنی مذموم شے ہے، اتنی بری شے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب ہم اس کے اصل اور حقائق کو دیکھتے ہیں تو وہ پیدا ہی ہوئی ہے ابلیس کے ذریعے سے۔ صحیح، ہاں اور ابلیس ہی کی یہ خاصیت ہے۔ ہاں جی، حقیر جانتا ہے۔ تو یہ جو فرمایا کہ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، کہ بربادی ہے ہر طعنہ دینے والے، عیب جوئی کرنے والے کے لیے۔ جی تو اس میں بقول اہل علم طعنہ جو ہے اس کی بہت سی اقسام شامل ہیں، جی کہ زبان سے کسی کو لعن طعن کرنا، مذاق اڑانا، یا ہاتھ پاؤں کے اشارے سے کسی کی نقل اتارنا، جی یا آنکھ سے اشارہ کرنا، جی تو یہ تمام چیزیں اس میں شامل ہیں۔ اور جو کوئی یہ حرکتیں کیا کرتا ہے کہ زبان سے کسی کا مذاق اڑایا، طعنہ دیا، یا ہاتھ پاؤں کے اشارے سے کوئی ایسا اشارہ کیا جس سے کسی کا دل دکھے جی یا کسی کی بے عزتی ہو لوگوں کے سامنے، تو یہ تمام چیزیں گویا کہ ان سبھی کے لیے اللہ کی طرف سے خود قرآن کریم میں جی یہ بد دعا ہے جی کہ برباد ہو جائے وہ انسان۔ جی تو ظاہر ہے کہ یہ کتنی بڑی برائی ہوگی، اس کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ جی اور جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس سلسلے میں
فرمایا کہ لیس المؤمن بالطاعان، تو ارشاد فرمائیے گا اس بارے میں۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مومن نہ دوسروں کو طعنہ دیتا ہے جی اور نہ لعنت کرتا ہے اور نہ وہ فحش گوئی کی صفت کو اختیار کرتا ہے اور نہ بدگوئی کی طرف جاتا ہے۔ تو یہ سب چیزیں ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی صفتوں کے اندر بتلایا کہ اس کے اندر ہے ہی نہیں طعنہ دینے کی صفت، جی وہ صریح ہوتا ہے اور صاف گو ہوتا ہے۔ اگر اصلاح کے موقع پر آیا تو طعنے کے ذریعے سے باز نہیں کرتا ہے، جیسا کہ سر کے ذریعے سے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے محفلوں کے اندر جو منافقین ہوا کرتے تھے تو اللہ نے جو ان کی صفتیں بیان کی یَحُزُّونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُم، جی لووا رؤوسہم، ہاں لووا رؤوسہم، اور اپنے سروں کو وہ ہلاتے ہیں۔ تو ہلانا اس بنیاد کے اوپر نہیں ہے کہ تسلیم کی صورت میں ہلا رہے ہیں، ہلانا اس بنیاد کے اوپر کہ وہ فخر سے کہہ رہے ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے تکبر دکھا رہے ہیں۔ جی تکبر دکھا وَإِذَا رہے قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُم يَصُدُّونَ وَهُم مُسْتَكْبِرُونَ۔ تو یوں سر کے اشارے کرنا، سر ہلانا معنی خیز انداز میں، جی تو یہ تمام چیزیں گویا کہ مذموم ہیں اور ناپسندیدہ ہیں۔ جی تو کسی بھی شکل میں کسی کا مذاق اڑانا، جی اس سے منع کیا گیا ہے سختی کے ساتھ۔ اور اسی طرح فرمایا کہ المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره، تو اس بارے میں فرمائیے گا۔ اور آپ نے پھر مسلمان کی جو صفات گنوائی ہیں کہ مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، نہ اس کے اوپر ظلم کرتا ہے اور نہ اسے جو ہے تذلیل کرتا ہے اور نہ اسے حقیر سمجھتا ہے۔ جی اور آپ نے فرمایا کہ تقوی یہاں پر ہے، دل کی طرف، اور انسان کے لیے یعنی دل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ التقوی ہا ہنا، جی کہ جو پرہیزگاری اور اللہ کا خوف ہے وہ یہاں دل میں ہے۔ انسان دکھاوے کے لیے جو مرضی جیسا مرضی وہ رنگ روپ اپنائے، لیکن اصل معاملہ دل کا ہے۔ اور آگے آپ نے یوں بھی ارشاد فرمایا کہ ایک شخص کے برا ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے، جی جانے کسی بھی لحاظ سے۔ تو ہر مسلمان کے اوپر دوسرے مسلمان کی عزت اور اس کا خون اور اس کی مال، یہ سب کے سب حرام ہیں۔ جی ہاں، اس کی عزت کرنی چاہیے مسلمان کی، اور اس کے خون کے بہانے سے اور اس کے مال کو لینے سے بھی، مال چھیننا، مال چھیننا، اس کی مرضی کے بغیر لے لینا۔ آپ نے تو ایک جگہ صاف ارشاد فرمایا الا لا يحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس منہ، کہ کسی مسلمان کا مال کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں جب تک کہ اس کا دل اسے قبول نہ کر لے کہ صحیح، یہ شخص اجازت دے رضامندی کے ساتھ جب تک وہ نہ دے۔ اور اس کی عزت، دیکھیے عزت کے اندر یہاں پر آتا ہے، اس کی عزت کو اچھالنا، اس کے جو خفیہ راز ہیں اس کو ظاہر کر دینا، یا یہ کہ کوئی بھی عیب اس سے سرزد ہو جائے سر عام اس کو جو ہے ذکر کرنا، یہ اس کی غیبت کرنا، یہ تمام جو برائیاں آتی ہے، حق حقیر جانا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، تکبر کرنا اور برائی کرنا، لعن طعن کرنا، یہ پیدا ہی ہوتی ہے کس بنیاد کے اوپر کہ انسان کی عزت جو ہے اس سے مجروح ہوتی ہے۔ جی تو فی الحال وقفہ لیں گے آپ کی اجازت سے۔ جی ناظرین کرام، فی الحال لیتے ہیں مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ محترم ناظرین، وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں۔ آئیے سلسلہ کلام کو آگے بڑھایا جائے اپنے مہمان کی زبانی۔ شیخ، وقفے سے قبل آپ نے یہ جو احادیث پڑھی، بالخصوص یہ آخری حدیث بِحَسَبِ امْرِئٍ مِّنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمِ كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ۔ جی تو اس میں ایک تو ہم چاہیں گے کہ آپ اس بارے میں مزید رہنمائی فرمائیے کہ انسان کے برا ہونے کے لیے یہی بات بہت کافی ہے کہ وہ اپنے کسی مسلمان بھائی کو حقیر سمجھا کرے، جی اور دوسری بات یہ کہ ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان پر مال بھی حرام ہے، جان بھی، اور عزت و آبرو بھی۔ جی تو ہمارے موضوع سے ان دونوں چیزوں کا کیا تعلق بن رہا ہے؟ دیکھیے، دراصل
اس کے اندر لوگوں کو حقیر جاننا، جی تو حقیر جاننے کی صورت کے اندر ظاہر ہے انسان اس کی عزت کو مجروح کر رہا ہے، بالکل. چاہے اور زبان اس سے. حدیث میں یہی بات ارشاد ہوئی جی کہ عزت و آبرو بھی حرام ہے. جی، عزت و آبرو بھی حرام ہے. اور یہ ارشاد ہوا اس دن میدان عرفات میں، جی عرفہ کے دن حج کے موقع پر. جی آگے مکمل حدیث یہ ہے کہ حرام علیکم کا حرمت یومکم ھذا جی فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا، کہ لوگوں یاد رکھنا کہ جس طرح یہ مقام یعنی میدان عرفات جی تمہارے لیے واجب الاحترام ہے، اور جس طرح یہ دن یعنی حج کا دن جی یوم عرفہ تمہارے لیے واجب الاحترام ہے، جی اور جس طرح یہ مہینہ یہ ذوالحجہ یہ حج کا مہینہ تمہارے لیے واجب الاحترام ہے، تو بعینہ اسی طرح جی آپ اس میں ایک دوسرے کا مال، ایک دوسرے کی جان اور ایک دوسرے کی عزت و آبرو بھی تمہارے لیے بعینہ اسی طرح واجب الاحترام ہے. جی تو یہ بہت بڑی بات ہے. جی. اور دوسری ایک اہم نقطہ یہاں پر یہ ہے جسے ہمیں فراموش نہیں کرنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ دراصل انسان چراغ پا اس وقت ہوتا ہے جب اس کی عزت کے اوپر کوئی حرف آتا ہے، صحیح. اور عزت کے اوپر حرف آنے کے بعد پھر وہ اپنا دفاع کرتا ہے، اور اس طریقے سے جو ہے جو منازعات ہیں اور جو مشاجرات ہیں، جو لڑائیاں ہیں، وہ رونما ہوتی ہیں. پھر اس کے بعد جو انسان سامنے والے کے مال کے اوپر بھی حملہ کرتا ہے جی اور اس کی جان کے اوپر بھی حملہ کرتا ہے. صحیح. تو اصل چیز جو پیدا ہوئی ہے وہ بے عزتی سے. بے عزتی سے، دوسرے کو حقیر جاننا، ہاں، یا ہے کہ حمز اور لمز اور تان اور تشنی یہ ایسی بری چیز ہے کہ صاف گوئی سے اتنا اثر نہیں ہوتا انسان کے دل پر جتنا لان تان اور برائی سے اثر ہوتا ہے. جی اور صاف گوئی سے انسان اس کا جو ہے جواب دے دیتا ہے، لیکن لان تان کرنا، تان و تشنی کرنا، اس سے براہ راست دل پر اثر ہوتا ہے، صحیح. اور انسان اس سے اپنی ہتک محسوس کرتا ہے اور بے عزتی محسوس کرتا ہے. اور واقعی میں یہ ایسی چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ مبغوض نظر رکھا ہوا ہے. یعنی اگر کسی کو کسی کی کوئی حرکت یا کوئی بات ناگوار گزری جی تو اب صفائی ہو جائے تاکہ معاملہ صاف ہو جائے، تو مہذب اور مناسب الفاظ میں بھی اس سے بات کی جا سکتی ہے، جواب طلبی کی جا سکتی ہے جی جی کہ بھئی معلوم ہوا کہ آپ نے میرے بارے میں ایسا کہا ہے، جی تو کیا معاملہ ہے، کیا حقیقت ہے، کیا بات ہے. جی تو یوں پیار سے نرمی سے بات کی جائے گی جی تو معاملہ بھی سدھر جائے گا، مشکل رفع دفع ہو جائے گی. جی لیکن وہی بات اگر سختی میں اور طعنہ دے کر اور یوں نامناسب انداز میں کی جائے گی جی تو اپنی بے عزتی تو کوئی بھی برداشت نہیں کرتا. جی تو اس لیے جو ہے یوں لعن طعن سے بطور خاص اجتناب ضروری ہے. جی تو اس کے بعد بہت سے ماہر نفسیات کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہ انسان جو دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے اصل میں وہ خود احساس کمتری کا شکار ہے، جی اور وہ یوں اس چیز کا اظہار یوں کرتا ہے، اپنی بڑائی یوں دکھاتا ہے کہ وہ دوسروں کے ساتھ ایسا رویہ رکھتا ہے کہ یہ سارے چھوٹے ہیں، حقیر ہیں، جی میں بڑا ہوں. حالانکہ وہ خود اصل میں وہ خود جو ہے جی احساس کمتری کا شکار ہے. جی اس بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ اس میں دراصل یہ ہے کہ وہ احساس کمتری کا شکار اس بنیاد کے اوپر ہوتا ہے کہ معاشرے کے اندر وہ یہ سمجھتا ہے پہلے کہ اپنے آپ کو ایک مقام اور عزت دینے کی کوشش کرتا ہے، لیکن سامنے جب معاشرے میں اسے وہ عزت اور مقام حاصل نہیں ہوتی ہے صحیح. تو اس صورت کے اندر یہ اوچھے ہتھ کنڈے جو وہ استعمال کرتا ہے تاکہ معاشرے کے اندر اپنی جو کمی ہے اور اپنی جو نقص ہے اس کو پورا کرنے کے لیے بتلا دے کہ میرے اندر کوئی نقص نہیں ہے. وہی تکبر کی صورتحال اس کے اندر آ جاتی ہے. یعنی اصل میں اس کے دل میں یہ ہے کہ میں خود چھوٹا ہوں، جی کوئی کمی ہے میرے اندر، تو زبردستی وہ دوسرے کے سامنے زور زور سے بولے گا جی اپنی کمزوری چھپانے کے لیے. جی یا بألفاظ دیگر یوں سمجھ لینا چاہیے اس بات کو کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ عزت سے پیار سے بات کر رہا ہے جی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ عظیم انسان ہے، بڑا آدمی ہے. جی ٹھیک ہے، واقعی انسان ہے، یہ اس کے اندر انسانیت ہے. اور وہی چیز اور اثر جو انداز چلا چلا کر آپ سے بات کرے گا
جی مطلب یہ ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ میرے اندر خود کوئی کمی ہے، کمی کو دور کرنے کے لیے یہ ہے کہ اس کو دباؤ. جی. اور ویسے چلا کر بات کرنا تو اسلام دراصل اسے قبول ہی نہیں کرتا، صحیح. اور اسے بہت مایوس اسلام نے سمجھا ہے. اور اللہ نے قرآن کریم کے اندر خود ارشاد فرمایا ہے جی کہ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. جو پیچھے سے پکارتے ہیں کہ یا رسول اللہ، ان کے دل میں عزت ہے، عزت بھرپور ہے کسی قسم، لیکن انداز کلام چونکہ وہ مشابہ ہے ایک بے ادبی کے کہ آپ اونچی آواز سے وہ بات کرتے ہیں اور چلا کر بات کرتے ہیں. نہ سمجھی. ہاں جی. تو اس کے اندر اسلام اسے بھی اکثرهم لا یعقلون کہ وہ لوگ جو ہے سمجھتے نہیں ہیں اس جی، بات اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ جی. إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ سورہ لقمان میں. اپنے آواز کو پست رکھو، جی اس لیے کہ جو اونچی آواز ہوتی ہے اور جو سب سے خراب آواز ہوتی ہے گدھے کی آواز ہوتی ہے. اس کی بنیاد کیا ہے کہ وجہ کچھ نہیں ہوتی ہے، لیکن گدھا یوں ہی چلاتا ہے تو اور اونچی آواز سے چلاتا ہے. تو اسلام نے اونچی آواز کے چلانے کو گدھے کی آواز سے جو ہے مشابہ قرار دیا ہے. صحیح. اتنی بری چیز ہے. اور حتیٰ کہ بسا اوقات کوئی بلند آواز سے گفتگو کرنا یہ انتہائی معیوب سمجھا جاتا ہے اسلام کے اندر. اور اللہ نے تو قرآن کریم کے اندر صاف ارشاد فرمایا کہ جو لوگ جو ہے اپنی آواز کو آپ کے سامنے پست کرتے ہیں تو ان کے دل جو ہے بہت اچھے ہیں، اور جو لوگ اونچی آواز سے پیش کرتے ہیں ہو سکتا ہے کہ ان کے تمام اعمال اکارت چلے جائیں اور ضائع ہو جائیں جو ہے. ٹھیک ہے. تو اس بات کو مزید یوں بھی سمجھنا چاہیے کہ اگر معاشرے میں یہ مرض پایا جاتا ہو کہ لوگ ایک دوسرے کا مذاق اڑاتے ہیں یا حقیر سمجھتے ہیں، تو جو دانشور قسم کے لوگ ہیں، اہل علم ہیں، علماء دین ہیں، اور جو مربی ہیں، جی والدین ہیں، اساتذہ ہو گئے، ٹیچرز ہو گئے، گویا وہ امانت کو پورا نہیں کر رہے. علمی امانت بھی تو ایک چیز ہے نا، جیسے روپے پیسے کی امانت ہوتی ہے. جی. تو اس بارے میں آپ کیا فرمائیں گے کہ دانشور حضرات کو اس جانب رہنمائی کرنی چاہیے قوم کی؟ جی. دراصل یہ کہ جو اپنے بڑے ہوتے ہیں، دانشور ہیں، علماء ہیں، یا جو اصل تقریر کرنے والے ہیں، یا اپنے قوم کے ذمہ دار ہیں، جی ان کے اندر بھی تو ایسی کچھ صفتیں ہونی چاہیے جو اس کی قوم کو جو ہے قابل قبول ہو. کہ آپ دیکھیے کہ اگر کبھی وہ قلم کے ذریعے سے دوسروں پر طعن و تشنیع کر رہا ہے، بالکل. ہاں، تو ظاہر ہے مصنف ہے، مصنف اللہ نے اسے لکھنے کی طاقت سے نوازا ہے، قابلیت دی ہے، جی لیکن وہ قلم سے دوسروں کو حقیر کر رہا ہے. جی. تو قلم سے لکھا ہوا تو وہ تو صدیوں تک رہتا ہے. بالکل. جی. یہ زبان کا لکھا ہوا وہ تو زبان کا بولا ہوا وہ تو چلا جاتا ہے، زبان کا بولا ہوا. اور اسی طریقے سے جو ہے انصاف کی جو کمی ہے، بہت سارے جو ظلم ہو رہے ہیں، یہ ہو رہے ہیں، تو انصاف کا نہ ہونا اور انصاف کی بات کو نہ پہنچانا یہ بھی ایک بہت بڑی چیز ہے. صحیح. یعنی اگر کوئی کسی کو بے عزت کر رہا ہے جی تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ شخص انصاف سے کام نہیں لے رہا ہے. تو دل میں حالانکہ یہ تمام بنیادی تعلیمات جو ہیں یہ راسخ جی اور پیوست ہونی چاہیے جی کہ انصاف دین اسلام کی بنیاد ہے، انصاف پر. جی والسماء رفعها ووضع الميزان جی ألا تطغوا في الميزان، کہ تمام زمین و آسمان کی بنیاد اللہ نے میزان پر رکھی ہے. جی میزان کے معنی انصاف کے بھی ہیں جی کہ برابری. تو یوں انصاف دین اسلام کی بنیادی تعلیمات میں سے ہے. تو جو کسی کو حقیر سمجھتا ہے اور ظلم و زیادتی کا نشانہ بناتا ہے، جی گویا وہ انصاف سے کام نہیں لے رہا. جی اور اسی طرح امانت سے بھی کام نہیں لے رہا. امانت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ہر ایک کے ساتھ عزت و احترام سے پیش آئیں، کہ یہ عزت بھی امانت ہے. جی تو مزید یہ کہ جو کوئی دوسروں کو معمولی اور حقیر سمجھتا ہو تو یہ اس بات کی نشانی بھی ہے کہ ظاہر ہے کہ وہ خود کو بڑا سمجھ رہا ہے. جی دوسرے کو حقیر سمجھ رہا ہے تو خود کو بڑا سمجھ رہا ہے. تو اس چیز کا نام ہے تکبر. جی تو تکبر کیا اچھی چیز ہے یا بری چیز ہے، اس بارے میں کچھ فرمائیے گا. جی جیسا کہ میں نے اس سے قبل کہا ہے کہ تکبر ہی ایسی خراب بیماری ہے جس کی بنیاد پر ابلیس
خداوند کریم کی درگاہ سے راندہ ہوا اور اسے دھتکارا گیا، اور تکبر کو تو اللہ تعالیٰ بالکل پسند نہیں کرتا۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ الکبر ردائی، کہ بڑائی کرنا یہ صرف میرا حق ہے، صحیح، کسی اور کا حق نہیں ہے کہ جو بڑائی کرے، اور بڑائی اللہ ہی کی ذات کے لیے ہے، ساری ملکیت، سارا ملک سب اسی کا ہے۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ جی، تو یہ تکبر تو ایک ایسی چیز ہے، اس کے اندر دو چیزیں آتی ہیں کہ انسان تکبر کے اندر اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے جی، اور سامنے والے کو حقیر سمجھتا ہے۔ صحیح ہے، اس کے اندر جیسا کہ آتا بھی ہے کہ الکبر بطر الحق، کہ حق بات کا انکار کر دینا، اور اسی طریقے سے غمت الناس، لوگوں کی تحقیر کرنا، صحیح۔ ہر حقارت سے اسے دیکھنا۔ یعنی اگر کوئی اچھا لباس زیب تن کرتا ہو، نیا جوتا چمکتا ہوا، اور اس کا حلیہ جو ہے وہ بہت اچھا محسوس ہو رہا ہو، تو اس چیز کا نام یہ نہیں کہ یہ تکبر میں مبتلا ہے۔ نہیں، یہ تو نظافت اور تکبر یہ ہے کہ دوسرے کو برا سمجھنا اور حق بات کا انکار کر دینا، یہ ہے اصل۔ کہ جانتا ہے کہ یہ جو کہہ رہا ہے یہ درست کہہ رہا ہے، لیکن صرف اس لیے انکار کرنا کہ وہ اسے معمولی اور حقیر سمجھ رہا ہے، اپنے سے کمتر سمجھ رہا ہے۔ ایسا ایک حدیث میں بھی ہے نا کہ ایک شخص نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، جی، میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں اچھے کپڑے پہنوں، اچھا جوتا پہنوں، جی، تو کیا یہ تکبر میں شمار ہوگا؟ یہ تکبر میں شمار نہیں ہوگا۔ تو جو حدیث کے اندر آتا ہے تو آپ علیہ السلام نے اس شخص سے ارشاد فرمایا کہ اچھے جوتے، اچھے کپڑے پہننا اور نظافت سے رہنا، طہارت سے رہنا، تو آپ نے فرمایا کہ ان اللہ جمیل یحب الجمال، جی، کہ اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ صحیح، اور ویسے بھی النظافت من الایمان، نظافت ایمان کا جو ہے ایک حصہ ہے۔ صفائی، جی، صفائی، صفائی ایمان کا حصہ ہے۔ جی، اور اسلام کی نے صفائی کا اپنے تمام معاملات میں اور تمام امور کے اندر، تمام اوامر کے اندر جو ہے بہت خاص خیال رکھا ہے۔ حکم دیا ہے، جی، تو یہ نماز تو جو ہے بغیر طہارت کے قبول نہیں۔ ہوتی ہے۔ تو یہ چیز ایسی ہے کہ صفائی وغیرہ اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے اس سے، تکبر سے، کہ ہاں تکبر ایک اندر کی چیز ہے۔ تکبر یہ ہے کہ آدمی سامنے والے کو حقارت سے دیکھ رہا ہے اور اپنے آپ کو اس کے اوپر فوقیت دے رہا ہے، اور یہ سمجھ رہا ہے کہ میں سب سے بڑا ہوں، اور حقیر بھی سمجھ رہا ہے۔ اور عجب جو ہوتا ہے، عجب کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ انسان صرف اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، صحیح ہے۔ سامنے والے کی تحقیر نہیں کرتا ہے۔ تو وقفے کے بعد سنیں گے آپ سے جی، انشاءاللہ۔ ناظرین، فی الحال لیتے ہیں مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ ناظرین کرام، وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں، تو آئیے سلسلہ گفتگو کو پائے تکمیل تک پہنچایا جائے اپنے مہمان کی زبانی۔ شیخ، وقفے سے قبل گفتگو آپ یہ فرما رہے تھے کہ جو کوئی کسی کو حقیر سمجھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ خود کو بڑا سمجھ رہا ہے، جی، اور اسی چیز کا نام ہے تکبر، جی، اور تکبر ابلیس کی خاصیت ہے، اور تکبر ناپسندیدہ ترین خصلت ہے۔ جی، تو وہ شخص جو کہ خود کو بڑا سمجھ رہا ہے، تو کیا ضروری ہے کہ یہ چیز ہمیشہ جو کوئی بہت امیر کبیر ہے، دولت مند ہے، یا علم کی دولت یا روپے پیسے کی دولت، یعنی کچھ ہے اس کے پاس، جی، تبھی وہ تکبر میں مبتلا ہے؟ جی، کیا یہ بات ضروری ہے، یا تکبر اور خود کو بڑا سمجھنا یہ بدترین خصلت کسی بھی انسان میں پائی جا سکتی ہے؟ یعنی اگر کوئی فقیر قسم کا آدمی ہے جی، تو وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ ساری باتیں کہ تکبر نہ دکھاؤ، یہ تو پیسے والوں کے لیے، جی، جی، اور میں تو اس سے ویسے ہی بچا ہوا ہوں۔ جی، تو کیا یہ کہنا درست ہوگا یا غلط ہوگا؟ نہیں، دراصل یہ صفت گندی، مذموم صفت، یہ اس شخص میں بھی ہو سکتی ہے جو غریب فقیر ہے، جی، جو فقیر ہے، جی، ہاں، اور دراصل تکبر کے معنی یہی ہے کہ وہ شخص اس مقام پر نہیں ہے، اور اسی لیے حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو باعث تکبر جو چیزیں اگر اس شخص کے اندر ہے، جیسے مثال کے طور پر مال ہے، ایک شخص مال ہے، وہ تکبر کرتا ہے، ایک مالدار آدمی،
جی تو وہ ایک الگ شے ہے کہ وہ مذموم صفت ہے، وہ بھی برا کر رہا ہے لیکن اس کے پاس ایک چیز ہے تو صحیح، جی ہے تو ہے جس کی بنیاد پر وہ کر رہا ہے. تکبر دکھا رہا ہے، جی اگرچہ نہیں دکھانا چاہیے تھا، جی لیکن وہ شخص جو کہ کنگال ہے جی پھر تکبر دکھائے، بات پر لوگوں کو گالیاں بکے، کھانے کو دوڑے، جی تو کیا ایسا بھی ہوتا ہے؟ ایسا بھی ہوتا ہے اور لوگ کرتے ہیں اکثر، اور اکثر تو فقراء ہی جو ہے اس چیز کے اندر زیادہ ملوث پائے تو جاتے کیا ہیں. کوئی ایسی حدیث بھی ہے؟ حدیث کے اندر آتا ہے کہ ثلاثۃ، 3 آدمی ایسے ہیں کہ جن کو اللہ نے 4 عذاب دینے ہیں جی قیامت کے دن. ایک ہے لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، اللہ قیامت میں سب سے پہلے ان سے بات نہیں کرے گا، صحیح، اللہ کا بات نہیں کرنا. جی بہت بڑا عذاب ہے، سزا ہے. جی ولا یزکیہم، اور نہ ان کا تزکیہ کرے گا. جی جی ان ولا کا تزکیہ نہیں کرے گا، یعنی ان کے لیے کوئی نجات کا کوئی راستہ واسطہ جو ہے نا، اس چیز کی کوئی امید نہیں نکلے گی اللہ امید کی نہیں طرف ہوگی کہ آپ نے جیسے تزکیہ کرنے کی صورت میں یہ ہوتا ہے کہ انسان تعریف کرتا ہے سے. صحیح ہے، اور کہتا ہے کہ آپ نے یہ بہت اچھا کام کیا ہے. کیا اللہ تعالیٰ نے اس کے کام کی اگر اس نے کیا بھی ہوگا جی تو اس تو کا تعریف تزکیہ نہیں کرے گا. ہاں تعریف نہیں کرے گا. صحیح ہے، اور تیسری چیز ہے ولا ینظر الیہم، شدت غضب سے اور ناراضی سے ان کی طرف دیکھا بھی اللہ دیکھے گا بھی نہیں، جی یعنی پیار سے نہیں دیکھیں گے. نہیں دیکھے گا. جی اب آپ یہ دیکھیے کہ اللہ کا نظر کر دینا، اور یہ بھی بہت بڑی بات ہے. جی نگاہ رحمت. دی جس طرح سے اللہ کی طرف دیکھنا قیامت کے دن جو ایک صفت جنت میں حاصل ہوگی، وہ اتنی بڑی نعمت ہے. صحیح ہے، اللہ کا دیدار. جی اللہ تو یہ 3 قسم کے لوگ ہیں کہ قیامت کے دن اللہ نہ ان کی جانب دیکھے گا رحمت سے، نہ ان سے بات کرے گا، اور نہ ان کی تعریف کرے گا. وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب بھی ہے. جی تو یہ کون ہیں 3 لوگ؟ یہ 3 چیزیں ہیں، یہ 3 شخص ہیں. شیخ زانن، ایک شخص بوڑھا ہو گیا اور اس کے بعد بھی وہ زنا کر رہا ہے جی اور برے اعمال اختیار کر رہا ہے. تو در حقیقت جوانی اور جوانی کی طاقت یہ بنیاد ہوتی ہے صحیح، ان برے کاموں کرنے کے لیے. اور یہ جب یعنی جوان کو بھی زنا نہیں کرنا چاہیے، جی بالکل، لیکن اگر کر لیا تو مطلب یہ کہ اسے اجازت تو نہیں ہے، لیکن ایک مجبوری تو ہے اس پر کہ بے قابو ہو گیا. اور مجبوری بھی نہیں ہے، وہ الگ شے ہے. لیکن یہ ہے کہ جس بنیاد کے اوپر زنا کا عمل وجود میں آتا ہے، جی وہ بنیاد تو بوڑھے میں ہے نہیں، اس کے پاس طاقت نہیں ہے، محض شہوت اور چاہت ہے، لیکن طاقت نہیں ہے. یعنی اس کی سوچ خراب ہے، ناپاک ہے. جی طاقت نہیں ہونے کی بنیاد پر بھی وہ یہ عمل کر رہا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر جو ہے غصہ ہوتا ہے اور جانے کا وقت ہے دنیا سے، بالکل، بجائے کہ دل دنیا کی طرف سے ہٹ کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے اور آخرت کی تیاری کرے، اصلاح کی. وہ اپنی ذاتی خواہشات کی تکمیل کے اندر لگا ہوا ہے. صحیح، اور خواہشات بھی اس قسم کی. جی تو بڑھاپے میں زنا کرنے والا انسان یہ پہلا شخص ہو گیا. جی اور اس کے بعد آپ نے فرمایا وہ ملکن کذاب، ایک بادشاہ اور حاکم جو جھوٹ بول رہا ہے. جی دراصل جھوٹ جو بولا جاتا ہے اپنی کسی کمزوری کو چھپانے کے لیے یا کسی دوسرے شخص سے ڈر کر جی انسان جھوٹ کا سہارا لیتا ہے. یا تو اپنی جان بچانے کے لیے یہ کہ خوف کی وجہ سے، جی یا اپنی شان دکھانے کے لیے. جی تو بادشاہ تو پہلے ہی بادشاہ ہے، تو اس سے بڑی شان اور کس کی ہوگی؟ ہاں جی. اور دوسری بات اور یہ ہے اس کہ کو ڈر کس کا ہے جی کہ اپنے ملک میں وہ سب سے بڑا ہے، سب کا بادشاہ ہے، سب پھر کا بھی بادشاہ ہے، جھوٹ بولے سب گا سے اگر. بڑا ہے، پھر بھی جھوٹ بول رہا ہے. تو اس کے اندر ایک شے الگ ہے کہ انسان میدان حرب کے اندر وہ اگر الگ توریہ معاملہ ہے کہ جنگی چال وغیرہ. چال وغیرہ. جی اور تیسرا یہی ہے عائل مستکبر. اور آپ نے فرمایا تیسرا وعائل مستکبر، ایک ایسا غریب آدمی جو تکبر کرے. جی کنگال ہے، ہاں پھر کچھ ہے بھی نہیں. تکبر دکھاتا ہے، جی بات بے بات کھانے کو دوڑتا ہے جی اور دوسروں کو گالیاں بکتا ہے، جینا حرام کر رکھا ہے. جی تو گویا یہ جو تکبر بدترین صفت ہے، جی یہ صرف امیروں کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، مخصوص نہیں ہے. اور جو کوئی غریب ہے، مفلوق الحال ہے، عام انسان ہے، جی اسے بھی اپنے دل کو ٹٹولتے رہنا چاہیے کہ کہیں اس بدترین خصلت میں بھی تو مبتلا نہیں ہوں، جی کہ غریب اور فقیر اور کنگال انسان بھی متکبر ہو سکتا ہے، جی اور وہ زیادہ برا ہے جی کہ امیر تو تکبر دکھا رہا ہے کہ کچھ ہے اس کے پاس، جی لیکن یہ کنگال اور محتاج ہونے کے باوجود اگر دوسروں کو بے عزت کرتا ہے، گالیاں بکتا ہے،
تو یہ زیادہ برا انسان ہے۔ جی تو اس کے بعد جیسا کہ بعض اہل علم نے 3 باتیں بیان فرمائی ہیں کہ علماء کو کوئی حقیر سمجھے گا تو اس کا کیا انجام ہوگا، جی بادشاہ کو حقیر سمجھے گا تو کیا بھگتنا پڑے گا اسے، جی جی اور یہ کہ اپنے مسلمان بھائیوں کو جو کوئی حقیر سمجھے گا تو کیا انجام ہوگا اس کا، جی۔ تو اس بارے میں کچھ فرمائیے گا۔ اور یہ قول مشہور عبداللہ ابن المبارک رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، جی جسے مختلف احادیث کی کتابوں کے اندر ذکر کیا گیا ہے صحیح کہ آپ نے ایک مشہور مقولہ جو ارشاد فرمایا کہ من استخف بالعلماء ذهبت آخرته، جی کہ جو علماء کو حقیر سمجھتا ہے اور ان کی اہانت کرتا ہے تو اس کی آخرت چلی جاتی ہے، صحیح خلاص ہو جاتی ہے۔ علماء کی حقارت دراصل دین کی حقارت ہے۔ بالکل، اگر وہ کسی عالم کو حقیر سمجھے گا تو پھر وہ دین کہاں سے حاصل کرے گا۔ جی، اور آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ وَمِنْ اسْتَخَفَّ بِالسُّلْطَانِ ذَهَبَتْ دُنْيَاهُ، کہ جو اپنے بادشاہ کی جو ہے اسے حقیر سمجھے گا تو وہ تو دنیا اس کی دنیا چلے جائے گی۔ صحیح، یعنی کوئی بڑا بادشاہ ہے یا آفیسر ہے، فرما روا ہے کہ انسان گیا کسی سرکاری دفتر میں، وہاں آفیسر کے سامنے اگر بک بک کرے گا جی تو نتیجہ کیا ہوگا کہ مارا جائے گا۔ ہاں، اور اکثر ایسا ہوتا ہی ہے۔ تو اپنے آپ پہ رحم کرے انسان جی کہ بڑوں کے سامنے جا کر بلا وجہ جو ہے ایسی باتیں نہ کیا کرے کہ جس سے وہ ناراض ہو جائے اور وہ سمجھے کہ یہ تو مجھے بے عزت کر رہا ہے، تو پھر کیا بنے گا۔ دراصل وہ یہ اپنی گیا تھا اپنا کام کروانے کچھ جی اور الٹا اپنے آپ کو پھنسا کے آ جائے گا۔ وہ اپنی فوقیت بتلانے کے لیے کوشش کر رہا ہے کہ دراصل حقدار اور میرے اندر زیادہ صلاحیت ہے۔ تو یہ چیز حدیث کے اندر آتا بھی ہے کہ السلطان ذل اللہ فی الارض، بالکل جی کہ سلطان اللہ کا سایہ ہوتا ہے زمین کے اندر، من اکرمہ اکرمہ اللہ، صحیح ہے، کہ جس نے اس کا اکرام کیا اللہ اس کا اکرام کرے گا، ومن اہانہ اہانہ اللہ، کہ جو اس کی جو ہے اہانت کرے گا تو اللہ اس کو جو ہے اہانت کرے گا۔ بالکل۔ تو وہ تو باقاعدہ جو بادشاہ ہے، سلطان ہے، کہ وہ اس کے بارے میں یہ ہے، لیکن عام زندگی میں کہ بادشاہ کے پاس جانا تو پتہ نہیں کسی کو نصیب زندگی بھر ہوگا بھی یا نہیں، تو لیکن عام زندگی میں اگر انسان کسی آفیسر کے پاس جا رہا ہے اور جانا پڑتا ہے روز جی روز، جی تو ایسی بات نہ کرے کہ جس سے اس کو یہ محسوس ہو کہ یہ مجھے بے عزت کر رہا ہے اور ورنہ نقصان کروائے گا۔ انتہائی تواضع اور ادب کے دائرے میں رہ کر کوئی بھی جس کسی کو اللہ نے جو کرسی دی، جو مقام دیا ہے، تو پھر حدیث میں حکم یہ ہے کہ ہر ایک کو اس کے مقام پہ رکھا جانا چاہیے۔ جی اور اگر جو عام اپنے مسلمان بھائیوں کو حقیر سمجھے گا تو اس کی مروت ختم ہو جائے گی، کہ لوگوں کی نظروں سے وہ گر جائے گا۔ جی جب وہ نظر آئے گا لوگ چھپیں گے کہ اس سے کیا ملنا ہے اور کیا آمنا سامنا، یہ جب ملے گا کچھ نہ کچھ جو ہے یہ طعنہ دے کر ہی جاتا ہے، دل خراب ہوتا ہے، تو اچھا ہے کہ اس سے دور ہی رہو۔ تو اور ایک بات یہ کہ وہ انسان جو دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے جی پھر وہ ان کی برائیاں، چغلیاں، غیبتیں بھی کیا کرتا ہے، جی تو اس بارے میں بھی کچھ ارشاد فرمائیے گا کہ یہ چیز تو اپنی جگہ خود بہت بڑا گناہ ہے۔ جی، یہ غیبت اور چغل خوری یہ تو مستقلاً ایک ایسا گناہ ہے، اور اسلام نے اس پر اتنی بڑی روشنی ڈالی ہے، جیسے احادیث کے اندر آتا ہے تو کہ اس کا ایک مستقل ایک باب ہے، لیکن چونکہ نکل رہی وہ اسی صورت سے کہ وہ لوگوں کو حقیر سمجھ رہا ہے، اور اس حقارت کے اندر ہی چغل خوری آتی ہے جی اور غیبت کرنا ہے، صحیح۔ اور اسی میں جو ہے تکبر اگر آتا ہے۔ اسے وہ حقیر نہ سمجھتا، معزز سمجھتا، جی تو اس کی غیبت نہ کرتا۔ اچھا، اس میں ایک فرق ہے میرے خیال سے کہ غیبت تو وہ چیز ہوتی ہے کہ انسان کسی شخص کی برائی کر رہا ہے، جی کسی شخص کی برائی کر رہا ہے، لیکن چغل خوری ایسی چیز ہے کہ چغل خوری وہ انسان کی برائی کرتا ہے، لیکن اس کے اوپر جو بڑے افراد ہیں ان کے پاس، یا جن کی جو ہے معاشرے میں حیثیت ہے، ان کے پاس چغل خوری کرتا ہے، اس کی برائی کرتا ہے، شکایت کر رہا ہے، شکایت کر رہا ہے، اسے نقصان پہنچانے کی نیت سے۔ اور فتنہ اور فساد پھیلانے کے لیے، اور اس کا نقصان پہنچانے کے لیے، اس کو چغل خوری کہا جاتا ہے۔ لیکن معاملات کی اصلاح کے لیے کہ بھائی اس کے اندر یہ کمزور پہلو ہے، وہ ایک الگ شے ہوتی ہے۔ صحیح۔ اور غیبت کے اندر تو جو ہے جو برائی ہوتی ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ کسی اس کے متعلقہ افراد کے پاس کی جائے،
یا اس کے بڑے لوگوں کے پاس کی جائے. کہیں عام بھی لوگوں کسی کے کی پاس بھی آدمی بیٹھا اور اس سے دو چار باتیں کی، پھر جا کر دوسری جگہ بیٹھا تو پہلے کی برائی وہاں کی برائی یہاں، یہاں کی باتیں وہاں. جی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے موقع پر وہاں تشریف لے گئے آسمانوں پر، جی جنت اور وہاں کی نعمتیں، جہنم اور وہاں کا عذاب، جی ان چیزوں کا مشاہدہ و نظارہ فرمایا. تو وہاں آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کی یہ صورتحال ہے کہ وہ بڑے بڑے ان کے لمبے لمبے ناخن ہیں، پیتل کے، جی پیتل کے ناخن ہیں، جی یہ تانبے اور پیتل کے ناخن ہیں لمبے لمبے، اور ان سے وہ مسلسل اپنا جسم، اپنا گوشت نوچتے چلے نوچ جا رہے رہے ہیں. ہیں. تو جب دریافت فرمایا کہ یہ کون لوگ ہیں تو کیا جواب دیا گیا؟ جی یہ تو ایک مشہور قصہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام لیلۃ الاسراء والمعراج میں جو اوپر تشریف لے گئے تو آپ کو ان لوگوں کا نظارہ بھی دکھایا گیا جو جہنم میں مختلف قسم کے عذاب جھیل رہے مبتلا تھے. تھے. جی مبتلا تھے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر چند ایسے لوگوں پر ہوا کہ جن کے ہاتھ کے جو ناخن تھے وہ بہت لمبے لمبے تھے. لمبے لمبے پیتل کے تھے، جی اور وہ اس کے ذریعے سے اپنے چہروں کو اور اپنے سینوں کو اور اپنے جسم کو نوچ رہے تھے، جی خود نوچ رہے تھے اپنے آپ. تو حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ نے پوچھا کہ جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو آپ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی دنیاوی زندگی کے اندر لوگوں کی غیبتیں کیا کرتے تھے اور ان کے انہیں بے عزت کیا کرتے. بے عزت کیا کرتے تھے. تو یہی معنی قرآن کریم میں بھی ہے کہ ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کہ غیبت نہ کیا کرو. جی کیا تمہیں یہ بات پسند ہے کہ تم اپنے کسی مسلمان بھائی کا گوشت نوچ نوچ کر کھاؤ؟ جی یعنی کسی کی غیبت کرنا یوں ہے جیسے اس کا گوشت انسان کھائے. تو یہ کتنی بری بات ہے. جی تو یہی منظر وہاں دکھایا گیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جو لوگ اپنا ہی گوشت نوچ نوچ کر یوں ادھیڑنے میں مصروف تھے، اتنے عذاب میں مبتلا تھے، تو یہ وہی لوگ تھے جو دنیا میں لوگوں کا گوشت نوچا کرتے تھے، یعنی غیبت کیا کرتے تھے. تو جو کوئی دوسرے کو حقیر سمجھتا ہے تو پھر غیبت بھی وہی کیا کرتا ہے، جی جبکہ غیبت کی اتنی بڑی سزا اور اس قدر سختی کے ساتھ غیبت سے منع کیا گیا ہے. الغرض انسان تواضع اور عاجزی کے ساتھ یہ زندگی دنیا کی چند روزہ یہ گزارے، اللہ کے سامنے بھی عاجزی اور اللہ کے بندوں کے ساتھ بھی تواضع، عجز و انکسار اور خوش اخلاقی کو اپنا شیوہ و شعار بنایا جائے، اور ہر قسم کی بد اخلاقی سے انسان خود کو بچا کر رکھے. جی پروگرام کے اختتام پر ہم تہہ دل سے آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ تشریف لائے. آپ نے عمدہ انداز میں رہنمائی فرمائی، لہذا جزاکم اللہ خیرا. اسی کے ساتھ ناظرین کرام، اختتامی موقع پر تہہ دل سے ہم آپ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمارا یہ پروگرام دیکھا، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں دنیا و آخرت کی ہر خیر و خوبی اور ہر صلاح و فلاح اور کامیابی و کامرانی سے نوازے، اور ہر بری خصلت سے اللہ تعالی ہم سبھی کو ہمیشہ محفوظ و مأمون ہی رکھے. ہمیں دیجیے اجازت، فی امان اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.